اجازت کیا دے گا؟ توجہ کر اعظامن لہو و احترامن لا کما قالا یعتمدہ کفار قریش، جس طرح کفار کہتے تھے اس طرح نہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن کے احترام کے واسطے نازل ہوئی، قرآن کے احترام کے واسطے نازل ہوئی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 300 اور جلد نمبر 2 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اگلی بات سن، ہاں جی، وَلَٰكِن يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ کما رواہ مسلم فی صحیحہ، فرمایا کہ نماز کے اندر زیادہ آداب کی تاکید کر دی گئی ہے۔ آگے سن، آگے تیسری آیت قرآن کی سن، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی گئی، یہاں اذا کو دیکھ ذرا، اذا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو، یہ وہ فَاسْتَمِعُوا کا صیغہ ہے جو واحد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے استعمال ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جہاں فَاسْتَمِعُوا لَهُ جمع کا صیغہ آیا، آگے فرمایا وَأَنصِتُوا، ہونٹوں کو بھی بند رکھنا، ہونٹوں کو بھی بند رکھنا۔ فَاسْتَمِعُوا باب سامعہ سے باب افتعال کا صیغہ جمع مذکر مخاطبین کا، الامر للوجوب، یہاں وجوب کے لیے آیا کہ جب امام قرات کرے تو تم نے پیچھے فاستمیعوا، کام دھرو۔ انصتوا کا ترجمہ ابن عباس سے بخاری شریف جلد صفحہ 3 کے اوپر آتا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو بھی حرکت نہیں دے سکتی۔ یہ میرے ہاتھ میں تمہید ابن عبد البر 11ویں جلد ہے، خیال کر۔ وبه قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا احمد بن دهين قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن اسحاق قال حدثنا ابي اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سليمان بن حيان احمر قال حدثنا داود بن ابي هند عن ابي نضرة عن اسيد بن جابر قال قال عبد الله بن مسعود، میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس کی تفسیر صحابی سے پیش کر رہا ہوں، اور صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہوا کرتی، یہ اصول ہے۔ یہ صفحہ نمبر 29۔ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتقرؤون خلف الامام، لوگوں سے پوچھا، توجہ، لوگوں سے پوچھا امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ قلنا نعم، انہوں نے کہا ہاں جی۔ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جن کو رازدان نبوت کہا گیا، جن کو نبی علیہ السلام نے اپنا رازدان بنایا، وہ فرماتے ہیں الا تفقہون، کیا سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن سمجھنے کے لیے آیا، مالکم لا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان دھرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان دھرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ توجہ، چوتھی آیت قرآن کی سنو، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ، توجہ، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار امام الانبیاء قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جنات آ کر قرآن کو سنتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یستمعون القرآن، جنات پہلی دفعہ آئے، جنات کو قرآن نہیں آتا تھا، جنات ساتھ ساتھ نہیں پڑھ رہے، جہاں ساتھ ساتھ نہ پڑھا جائے، خاموش ہو کے سنا جائے، وہاں یستمعون کا لفظ استعمال ہوا۔ ہم نے ترجمہ بھی قرآن سے ثابت کیا۔ اور شان نزول یہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فی القراءۃ خلف الامام انصت للقرآن کما امرتا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کے لیے خاموش ہو جا کما امرتا، جس طرح تجھے حکم دیا گیا۔ فإن فی القراءۃ لشغلا، نماز کے اندر ایک مشغولیت ہوتی ہے، فسیکفیک ذاک الامام، یہ مشغولیت امام والی تیرے لیے کافی ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے، یہ میرے ہاتھ میں نسائی ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، توجہ کرو مسلمانوں، توجہ کرو۔ قول تعبیر قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ ایت امام نسائی نقل کر کے آگے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا، وہ اللہ کا قرآن بھی کہے فانصتوا، محمد کا فرمان بھی کہے فانصتوا۔ نحمدہ ونصلی علی
ورسولہ الکریم اما بعد. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ جیڑی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں میں پیش کی ہے، اس حدیث دے راوی چونکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوتے سن. میں اس کے حوالے کو درج کیتے نے. مولانا سرفراز خان صاحب کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب احسن الکلام کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح سمجھا یا غلط. باہر کیف اے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دا مذہب سی، مسلک سی، اور انہوں نے یہی تحقیق سی کہ امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ دا مذہب سی، انہوں نے مذہب کتوں اختیار کیتا، انہوں نے یہ تحقیق سی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے یہ تحقیق کتوں پیش کی تھی کہ سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی. معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بیان کردہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب دا یہی معنی ہے کہ بھاویں امام دے مگر بھی ہوئے بغیر سورہ فاتحہ تو نماز نہیں ہوتی. ہن مولانا صاحب نے بات کی تھی مقتدی دی، بات سمجھن والی ہے. جس طرح انہوں نے کیا جی بات مقتدی دی ہوے گی، اسی طرح مولانا ذرا وہ کاغذ پڑھو جہدے تے تواڈے ساڈے سارے نے مشترکہ سائن نے یہ وچ لفظ سورہ فاتحہ دا لکھیا ہے. تساں جڑیاں 3-4 آیتاں پڑھیاں نے کسے ایک آیت دے اندر بھی یہ لفظ نہیں کہ مقتدی امام دے مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے. سبحان اللہ. قرآن پاک دے وچوں رسول دی بات پورے قرآن دے وچوں جڑیاں 4 تساں آیتاں پڑھیاں نے ایک آیت دے اندر بھی یہ لفظ نہیں کہ مقتدی امام دے مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اے وائدہ قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون جس آیت نو تسی پیش کر رہے ہو یہ بارے جڑی روایت پیش کیتی ہے، اس روایت کے اندر احمد بن دحیم جڑے نے انہاں دی توصیف بیان کرنی جی اگلے ٹرم دے اندر تاکہ پتہ چلے کہ تسی یہ روایت صحیح پڑھی ہے. سنو اس روایت کے اندر یہ جڑی روایت ہے یہ دے اندر اس راوی دی توصیف بیان کرنی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی حدیث پیش کیتی جے انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. اس کے اندر محمد بن عجلان مدنی نے اور اختلطت علیہ احادیث ابی ہریرہ تھا. اے بندہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں حدیثاں مختلف کر دیندا ہوندا سی، الٹ الٹ کر دیندا ہوندا سی، ادھر ادھر کر دیندا ہوندا سی. اس واسطے سنو میرے ہاتھ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اپنی کتاب لکھوائی ہوئی صحیح پر حمام ابن منبہ. اس کتاب کے اندر اس حدیث کی کتاب کے اندر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موجود ہے لیکن او دے اندر وائدہ کارا فان سے دودھ الفاظ کوئی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اپنی کتاب صحیح پر حمام ابن منبہ یہ حدیث دے وچوں وائدہ کارا فان سے دودھ الفاظ تسی دکھا دیو تہاڈی بات تسلیم کر لیں گے. کیوں حضرت ابو ہریرہ نو بیان کر دیو کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا مذہب ایسی کہ انہوں نے پوچھا جاتا انا نکون وراء الامام اسی امام دے مگر ہونے پھر کی کریے. فقالا اقرأ بہا فی نفسک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور جدوں امام دے مگر ہوئے ادو پڑھیا کر اقرأ بہا فی نفسک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے. اور دوستو میں انشاءاللہ انہیں اگے سند نہ پوری پڑھا گا، بات سمجھنے والی ہے. انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جس بارے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی ایک فیصلہ سنایا. وہ دے وچ شکلن دے لفظ بول رہے سن، انہوں نے نہیں پتہ لگتا لفظ کی ہے. مولانا بات سمجھو حضرت جی پڑھو تسی اپنی بات اس جیڑی تسا روایت پیش کی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں بات عرض کرنا چاہنا کہ اے آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ دا معنی ہے کہ جدو قرآن پڑھے جب چپ کر کے سنو. یہ دے اندر کسی لفظ دا معنی ہے کہ جدو امام پڑھے تے مقتدی نہ پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے. جس صرف مطلقاً دی بات کرتے ہو اٹھاؤ قرآن پاک دا 7واں سپارہ شروع دے اندر اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تفیض من الدم ترى اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین. کہ جس وقت قرآن پاک سنتے ہیں تے انہاں دی اکھاں دے وچوں اتھرو نازل ہو جاندے نے، آنسو بہ جاندے نے
اور پھر اس وقت کہندے کی نے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. ایک اس وقت کہندے نے جب قرآن سن رہے ہوندے نے, معلوم ہوندا ہے قرآن سنن دے وقت قرآن پڑھیا بھی جا سکتا ہے. جب مطلقاً پاتا کرو گے قرآن پاک دی آیتاں نو سامنے رکھ کے تے پھر اسی بھی اس طرح یہ پڑھتے جاواں گے. بات یہ نہیں, بات ہے کہ فاتحہ امام نے مگر مقتدی نہ پڑھے. مولانا صاحب فرما رہے تھے عبادہ ابن صامت کا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرتے تھے. مولانا اسی روایت کا راوی سفیان ابن عیینہ محدث حرم ہے, ابو داؤد کے اندر فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ, یہ اکیلے کے واسطے. اگر راوی کی بات کرتے ہو تو فرمایا یہ اکیلے کے واسطے ہے. میں نے صحاح ستہ کے اندر سے ایک ایسی کتاب پیش کی جس کے اندر اس مصنف نے ہمارے حق میں قرآن کی آیت لکھی, اس آیت کی تشریح محمد رسول اللہ کے فرمان سے کی. صحاح ستہ حاضر ہے. مولوی صاحب میں تجھے کھلی چھٹی دیتا ہوں کہ صحاح ستہ میں سے کوئی کتاب اٹھا کے دے, تیرے حق میں نہیں کوئی جس نے آیت لکھی ہے, آپ کے حق میں نہیں کسی نے آیت. یہ لمن یصلی وحدہ صفحہ نمبر 119 ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیث صحیح نہیں ہے. ابو ہریرہ یہ کاغذ پر کیا لکھا تھا کہ مرفوع حدیث پیش کی جائے گی. یہ کاغذ پر کیا لکھا ہوا ہے کہ مرفوع حدیث پیش کی جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقوف قول پیش کیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لو, اس کا مطلب بھی سمجھ لو. وہ فرماتے ہیں ان اقرا بہا فی نفسے کا, اقرا بہا فی نفسے کا معنی ہوتا ہے کہ دل کے اندر جس کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اقرا بہا فی نفسک اور اقرا بہا فی نفسک دل کے اندر تدبر کرنے کو کہتے ہیں, زبان کے ساتھ اسے پڑھا نہیں جاتا. وہ بھی فرماتے ہیں یہ کتاب, ہاں یہ خالد گرجاکھی نے کتاب القراءت کا ترجمہ کیا ہے. یہ بھی اقرا بہا فی نفسک کا ترجمہ کرتے ہیں کہ صرف سورت فاتحہ اپنے دل میں پڑھ لیا کرو. ترجمہ بھی آپ کا فی نفس ہی کہاں پڑھ لیا کرو, وہ دل میں کوئی زبان والی بھی دکھا دو نا, کوئی زبان والی بھی دکھا دو. یہ میرے ہاتھ میں مسلم شریف ہے, یہ میرے ہاتھ میں مسلم شریف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی بات چلتی ہے اور آگے ان کا شاگرد پوچھتا ہے امام مسلم کا کہ حدیث ابی ہریرہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. امام مسلم فرماتے ہیں ہوبا صحیح یعنی باذا قرأ فانصتوا فقال ہوبا عندي صحیح. یہ مسلم شریف بخاری کے بعد مسلم. آپ قاضی صاحب سے چیلنج کرتا ہوں کہ پورے سیاستہ میں ایک روایت ایسی پیش کرے جس کے ان کے حق میں اندر ہو اور فرمایا جائے کہ ہوگا ہندی صحیح. یہ میرے ہاتھ میں بخاری ہے, صفحہ نمبر 108 ہے, جلد نمبر اس کی 1 ہے. وبه قال عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابن ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وہ لوگوں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تم نے آمین کہنا ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام اور مقتدی کا وظیفہ الگ الگ بتا رہے ہیں کہ امام وہ سورت پڑھے گا جس میں ولا الضالین آتا ہے, سورہ یاسین میں آتا ہے, وہ سورت تغابن میں آتا ہے, وہ سورت ملک میں آتا ہے. فرمایا جب امام وہ سورت پڑھے جس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے لفظ ہے فقولوا آمین, تم نے آمین کہنا ہے. امام نے ولا الضالین والی سورت پڑھنی ہے اور تم نے آمین کہنا ہے. مولانا یہ فرما رہے تھے کہ اللہ اکبر کہ اس کے اندر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآن کے اندر فاتحہ کا لفظ نہیں ہے. میں فاتحہ کو بھی قرآن سمجھتا ہوں, والناس کو بھی قرآن سمجھتا ہوں. اعلان کر دو, آج اعلان کر دو کہ فاتحہ قرآن سے خارج ہے. پھر دوسرا مسئلہ قرآن پاک کی ساری صورتیں قرآن پاک کی ساری صورتیں فاتحہ قرآن, بقرہ قرآن, آل عمران قرآن, سورۃ یاسین قرآن, والناس قرآن.
ساری صورتیں ہیں وَإِذَا قُرِئَ مولانا فقرأوا ما تيسر من القرآن قرآن زمانہ فاتحہ کی تائید قرآن زمانہ فاتحہ نہیں ہو سکتا